اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہتے ہیں میرے حبیب کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ اور میں نے جناب میر انیس کے حوالے سے جو اپنی تقریر کی تھی کہ جس میں جناب ظافر جن کے پوتے سے آپ کی ملاقات ہوئی اور جناب انیس نے یہ درخواست کی تھی کہ مجھ سے ظافر جن ایک دفعہ ملاقات کر لیں، اور جب انہوں نے واسطہ دیا تھا جناب پاک زہرا سیدۃ النساء العالمین کا اور ان کے پوتے سے کہا تھا کہ انہیں جا کر کہو کہ وہ مجھ سے آ کر ایک دفعہ ضرور مل لیں، کیونکہ وہ جناب امام حسین کی شہادت کے عینی گواہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر ظلم ہوتے دیکھا ہے۔ وہ آخری وقت تک وہاں موجود تھے، اور جب جناب سیدہ کا واسطہ دیا اور یہ کہا کہ اگر انہوں نے مجھے حالات امام حسین نہ سنائے تو میں سید زادہ ہوں، میں روز محشر ضرور بی بی سے کہوں گا کہ انہوں نے مجھے حالات نہیں سنائے تھے۔ تو ظافر جن مان گئے اور انہوں نے ملاقات کا وقت دیا کہ شب جمعہ آپ آ کر مجھ سے ملیں۔ اور جب وہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دراز قد شخص جس کے سفید بال ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور ان بالوں میں مٹی ہے اور ہمیں لٹکی ہوئی ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، اور جب انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کر لیا تو جناب انیس نے کہا کہ مجھے حالات سنائیں، اور جیسے ہی ظافر جن نے مولا حسین کا نام لیا تو بس ایک لفظ کا ہائے حسین، ہائے غریب حسین، ہائے پیاسا حسین، اور رونے لگے۔ جیسے جیسے وہ یہ بات کہتے تھے روتے چلے جاتے تھے، اور میر انیس جو خود بھی بہت محبت کرنے والے تھے حسین سے کہ انہوں نے جو مرثیے لکھے ہیں ان کی مثال آج تک نہیں ملتی ہے، وہ خود بھی رو رہے تھے۔ تو کہا ظافر مجھے سناؤ کہ کربلا میں کیا ہوا؟ تو ظافر نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو غدیر خم میں بھی موجود تھا جب مولا علی کو من کنت مولا فحاظ علی مولا کا میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا اور ہم نے بیعت کی تھی مولا علی کے ہاتھ پر۔ کہتے کہ میں نے امام حسین کو دیکھا ہے، امام حسین کی محبت ہمارے دل میں ہے، اور میرے جشن تاج پوشی تھا، 61 ہجری تھی، جمعے کا دن تھا، میں نے تاج پوشی کا جشن منانا تھا، تمام جنوں کو میں نے دعوت دی ہوئی تھی، چاروں طرف سے جہاں جہاں ہمارے قبیلے کے جن تھے سب اکٹھے ہو رہے تھے، لیکن میں انتظار میں تھا کہ میرا چچا زاد بھائی عامر آ جائے تو میں پھر جشن تاج پوشی مکمل کروں گا۔ چاروں طرف سے دربار میرا سجایا ہوا تھا،
لوگ بہت خوشی کے ساتھ تھے اور خوشیاں منائی جا رہی تھیں، لیکن میں نے ابھی یہ رسم پوری نہیں کی تھی۔ میں اپنے اس چچا زاد بھائی کے انتظار میں تھا۔ اس کے گھر والے آ چکے تھے۔ اس کی خاتون خانہ نے مجھے کہا کہ وہ آنے والے ہیں، وہ 3 دن سے عراق کے سفر پر گئے ہوئے ہیں۔ کہ اتنے میں عامر اس انداز میں آیا کہ اس کا لباس پر مٹی ہے اور وہ رو رہا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، عامر تمہیں تو اچھے لباس میں آنا چاہیے، خوش ہو کے آنا چاہیے کہ آج میرا جشن تاج پوشی ہے اور میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم اس انداز میں آ رہے ہو۔ تو اس نے ایک دم کہا کہ کس کا جشن تاج پوشی تو منا رہا ہے؟ تو نہیں جانتا کہ اس وقت کون سی مصیبت آئی ہوئی ہے؟ تو میں نے بڑے حیران ہو کے اس سے کہا کہ عامر میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے نہیں معلوم کون سی آفت آئی ہے۔ تو عامر نے کہا کہ سن، میں ابھی کربلا سے گزرتا ہوا آ رہا ہوں۔ یہ اس جنوں کی قسم تھی، یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں طیارہ جن کہتے ہیں، یعنی پرواز کرنے والے جن کا۔ میں وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا کہ حسین کربلا کے میدان میں ایک آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا۔ اتنا تنہا ہے علی کا لال، اتنا تنہا ہے زہرا کا لال، جسم تمام سر سے پیر تک زخمی ہے۔ میں کیسے تیرے اس جشن کو جاری رہنے دوں؟ تو نوکر ہے، تو غلام ہے، تو علی کا غلام ہے، اور حسین اس مصیبت میں ہے۔ اس وقت کے امام حسین ہیں اور وہ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ چاروں طرف لاشیں تھیں اور اس میں تنہا حسین تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یوسف من حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کے پردے کو بچائے؟ ظافر کہتے ہیں مجھ سے یہ سن کے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ سب تیاریاں ختم کر دو، سب آرائشیں ختم کرو، اور میں نے کھلا لباس پہن لیا، تاج اٹھا کر پھینک دیا اور میں اپنی ماں کی خدمت میں گیا۔ میری ماں نے جو میرا یہ حال دیکھا، جو خود بھی اس جشن میں آنے کی تیاریاں کر رہی تھیں، تو دیکھا بیٹا کیا ہوا، تیری یہ حالت کیسی ہوئی؟ میں نے کہا اماں، کربلا میں حسین تنہا ہے، زہرا کا لال اکیلا ہے اور میں وہاں اس کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے کہا فوراً جا بیٹا، اسی وقت تو چلا جا، اچھا میں نے تجھے اپنا دودھ بخش دیا، جا تو کربلا کے میدان میں جا، حسین کی مدد کر، حسین اکیلا ہے، جلدی جا۔ کہتے میں نے اپنے لشکر کو ساتھ لیا اور پرواز کرتا ہوا میں نہر القمہ سے گزرا، لیکن مجھے آگے جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے کہ تمام کربلا کا میدان بھرا ہوا تھا۔ چاروں طرف سے حسین کو لشکر یزید نے گھیرا ہوا تھا، اور اس وقت حسین وقت کے امام تھے اور انہوں نے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، یہ آواز دی تھی۔ تو آسمان سے فرشتے بھی آ گئے تھے اور میں نے یہ دیکھا کہ جبرائیل کئی ہزار ملائکہ کے ساتھ موجود ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اسرافیل ایک طرف کئی ہزار ملائکہ کی فوج لیے کھڑے ہیں، ایک طرف میکائیل ہیں، اسرافیل اپنے اپنے لیے کھڑے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا
کہ فرشتہ منصور کئی ہزار کے اپنے ساتھ فوج کے دستے لیے فرشتوں کے کھڑے ہیں. فرشتہ نصر وہاں موجود ہے، اور میں نے دیکھا کہ ہوا کا فرشتہ وہاں موجود ہے، آگ کا فرشتہ وہاں موجود ہے، دریا کا فرشتے وہاں موجود ہیں اپنے اپنے لشکر کے ساتھ. اور پھر میری نظر پڑی تو مجھے انبیاء نظر آئے، مجھے آدم علیہ السلام نظر آئے، مجھے نوح علیہ السلام نظر آئے، مجھے ابراہیم علیہ السلام نظر آئے. اور میں نے یہ دیکھا کہ اسماعیل کھڑے ہیں، موسیٰ کھڑے ہیں، عیسیٰ کھڑے ہیں، یحییٰ کھڑے ہیں، یعقوب کھڑے ہیں، یوسف کھڑے ہیں. سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سب گریہ کر رہے ہیں، چاروں طرف لشکر ہیں. مجھے آگے جانے کی مہلت نہیں مل رہی تھی، جگہ نہیں مل رہی تھی. میں پریشان تھا کس طرح مولا تک پہنچوں. میرا مولا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. میں پریشان ہو کے دعا مانگ رہا تھا. وقت کے امام حسین، میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں، مجھے اپنے پاس بلا. کہ اچانک میں نے دیکھا، نظر اٹھائی تو میرے مولا حسین نے مجھے دیکھ لیا. میں نے مولا حسین کو دیکھ لیا اور مولا نے مجھے دیکھا اور مجھے اس زخمی ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ آ جاؤ. اور جیسے ہی مجھے مولا نے اشارہ کیا کہ آ جاؤ، ملائکہ نے بڑی حیرانی سے مجھے دیکھا، انبیاء نے مجھے دیکھا. اور میں مولا کے پاس جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مولا کے ایک طرف جناب حمزہ ہیں، جناب جعفر طیار ہیں، مولا علی ہیں، رسول خدا ہیں. اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل نے آپ کے لجام فرض پکڑی ہوئی ہے، اور مولا حسن بار بار بھائی کا ہاتھ دباتے ہیں. یہ سب موجود ہیں. میں نے ایک دم مولا علی کو دیکھا، مولا حسین کو دیکھا اور کہا مولا آپ تو مشکل کشاں ہیں، یہ آپ کا لال اتنا زخمی ہے. میرے مولا نے روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کے کہا یہ سارا میدان حسین وقت کا امام ہے، اس وقت یہ جو حکم دے گا ہم سب کو اس پہ ماننا ہے، اس لیے کہ یہ وقت کا امام ہے. ظافر میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر حسین اس وقت اجازت دے تو دیکھ رہا ہے نا کہ سارا کربلا کا میدان اس وقت ملائکہ سے، انبیاء سے بھرا ہوا ہے، فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. اور وہ دیکھ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، وہاں سے فرشتے آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں. اس وقت یہ عاشق اور معشوق کا معاملہ ہے، اس وقت یہ اللہ اور حسین کا معاملہ ہے. جو اللہ چاہے اور جو حسین چاہے. اس وقت اللہ اس وقت کی گواہی دے رہا ہے کہ جب آدم کے سامنے شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا، تو میرے رب نے کہا تھا کہ میرے ایسے مخلص بندے ہوں گے جو تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اور تو دیکھ رہا ہے کہ اس وقت سورج کی گرمی کتنی ہے، یہ ریت کتنی گرم ہے. میرا حسین کتنے دن سے پیاسا ہے، اس کے خشک ہونٹ دیکھ رہا ہے. کہتے مولا بھی رو رہے تھے، رسول بھی رو رہے تھے. اور حسین کی یہ حالت تھی کہ آپ کے جب سانس بھی لیتے تھے تو جو زخم تھے ان سے خون فوارے کی صورت میں نکلتا تھا. رسول خدا کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، جس زخم سے خون نکلتا تھا رسول خدا اس خون کو اس شیشے میں جمع کر لیتے تھے. مولا حسن بار بار بھائی کا ہاتھ دباتے تھے. میرے مولا حسین اپنے ہاتھ کو دیکھتے تھے، چومتے تھے. اور جب میں نے غور سے دیکھا تو وہاں پہ ایک گہرا زخم تھا. میں نے کہا مولا یہ زخم کیسا ہے؟ تو کہا
یہ زخم میرے علی اصغر کا ہے کہ جو سینہ میرے علی اصغر جو میرے ہاتھوں میں تھا، یزیدیوں نے ایسا تیر لگایا کہ جس نے میرے علی اصغر کا حلق زخمی کر دیا اور میرے ہاتھ کو زخمی کر دیا، میرے 6 ماہ کے معصوم کو مار دیا ظافر۔ میری مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا کہ مولا مجھے اجازت دے دیں، مجھے جنگ کی اجازت دے دیں مولا، میں آپ کا غلام ہوں۔ میرے مولا نے کہا ظافر یہ میدان دیکھ رہا ہے نا، یہاں سب اسی مدد کے لیے آئے ہیں، لیکن آج میرے صبر کا امتحان ہے، آج اس وعدے کی وفا کرنی ہے جو رب کریم نے کہا تھا، آج میں نے صبر دکھانا ہے۔ کہا مولا آپ میری مدد کیوں نہیں لے رہے؟ آپ سب خاموشی سے سن رہے ہیں ظفر جن کی باتیں، رسول خدا بھی سن رہے ہیں، مولا علی بھی سن رہے ہیں، مولا حسن بھی سن رہے ہیں۔ کہا ظافر میرا نانا شافی میشر ہے، یہ اس کی امت ہے، اگر میں تجھ سے یہ کہہ دوں کہ تو جنگ کر تو نہ نظر آنے والی مخلوق ہے، کل کو کہہ دیں گے کہ ہمیں اس مخلوق سے مروایا کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی تھی، میں کیسے تجھے اجازت دے دوں؟ ظافر نے ایک دم کہا رسول اللہ موجود ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں انسان کی شکل میں آ جاتا ہوں اور پھر جنگ کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ تو ہے تو جنہ اور وہ ایک عام انسان ہے، میں کیسے تجھے جنگ کی اجازت دوں؟ کہا آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے خداوند کریم نے فرشتے بھیج دیے تھے جنگ بدر میں، تو وہ بھی تو انسانوں کی شکل میں آئے تھے، میں بھی انسانوں کی شکل میں آ کے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے بڑی دکھی نظروں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن وہ تو فوج جو فرشتوں کی آئی تھی وہ خدا نے بھیجی تھی، اور ظافر تو میری محبت میں آیا ہے، تو میری محبت میں کہہ رہا ہے، اور میرے اس وقت صبر کا امتحان ہے۔ ظافر کہتے ہیں میرا نے اس کو دیکھ کے کہ میں دیکھ رہا تھا میرے حسین کے لب بڑے خشک ہو چکے تھے، بہت مشکل سے میرا حسین بول رہے تھے میرے مولا حسین سے، کہ زبان خشک تھی، لب خشک تھے، پیشانی پہ آپ کے زخم تھا، سینے پہ آپ کے زخم تھا، ہاتھ پہ آپ کے زخم تھا، سر سے پیر تک زخمی تھا میرا مولا حسین۔ میں مولا حسین کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا مولا مجھے آپ کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی، مولا حکم دیں میں آپ کے لیے پانی لے آؤں۔ میرے مولا نے کہا تو مجھے پانی پلائے گا؟ میں تجھے کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے مولا مجھے لے کے روانہ ہوئے، ایک تھوڑے سے دور کے بعد دیکھا ایک خشک کھجور کا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک جوان، حسین ترین جوان ہے جس کی شکل رسول خدا سے ملتی ہے، سینہ زخمی ہے اور جس کی زلف خون میں تر ہے اور جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک دم کہتے ہیں میرے مولا حسین زخمی حالت میں زمین پر بیٹھ گئے اور پیار سے چہرہ تکنے لگے، بار بار چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر کہا ظافر جانتا ہے یہ کون ہے؟ اور پھر کہا یہ میرا علی اکبر ہے، یہ میرا شیر لال ہے، یہ میرا وہ علی اکبر ہے جو آسان دیتا تھا، یہ میرا وہ علی اکبر ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا، آج تک ظالموں نے اسے بھی مار دیا ہے، میرے بھائی عباس کو مار دیا، اس کے بازو قلم کر دیے، میں کیسے پانی پیوں؟ اور میں پانی نہیں پی سکتا، میرے تو پیاسے مارے گئے ہیں، میرا قاسم پیاسا مارا گیا ہے۔ میرے مولا
نے کہا سافر بس میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو واپس چلا جا۔ کہا مولا میں کس طرح سے واپس چلا جاؤں؟ کہا میں وقت کا امام ہو کے حکم دیتا ہوں تو واپس چلا جا۔ تو کہا اچھا مولا اتنی اجازت تو دے دیں کہ میں اگر آپ کی مدد نہیں کر سکتا تو میں آپ کو دیکھتا رہوں، اور روز محشر جب خداوند کریم کے سامنے میں حاضر ہوں تو میں اس سے یہ کہہ سکوں کہ اے خداوند کریم، جو ظلم حسین پر ہو رہے تھے میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں، میری بخشش کے لیے اور بھی یہ سہارا بن جائے گا۔ کہا اچھا اگر تو ایسے ہی چاہتا ہے تو کھڑا رہنا، لیکن بس یاد رکھنا جب میں تجھے کہوں اشارہ کروں تو چلا جا۔ سافر کہتا ہے ٹھیک ہے، اور پھر میرے مولا نے اشارہ کیا، فرشتوں کو اشارہ کیا واپس چلے جائیں، انبیاء کو اشارہ کیا واپس چلے جائیں، بس صرف رسول خدا موجود تھے۔ اور کہتے میں دور مقام پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے یہ دیکھا کہ جناب امام حسین علیہ السلام ہیں، چاروں طرف سے لوگوں نے نرغہ ڈالا ہوا ہے، نزدیک آتے جاتے ہیں، اور میرے مولا حسین ہر ایک سے جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ میرے مولا حسین کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا اور انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ جیسے جیسے تیروں کی بارش کرتے تھے مولا کا جسم زخمی ہوتا جا رہا تھا، اور اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ کوئی جسم کا حصہ باقی نہ رہ گیا تھا، پورے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ اور اس وقت میرے مولا حسین کے سینے میں کسی نے تیر مارا، اور پھر میرے مولا کے حلق میں تیر مارا، ایک ایسا نیزہ مارا آپ کے پہلو پہ سنان بن انس نے کہ آپ گھوڑے سے زمین پر آئے، اور آپ کی حالت ایسی تھی کہ آپ رخسار کے بل زمین پر گرے، اور میں دیکھ رہا تھا اور میں تڑپ رہا تھا کہ مولا مجھے مدد کے لیے کیوں نہیں کہتے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے لوگوں نے حملہ کر دیا تھا، کوئی کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے، اور کوئی جمعے کا دن تھا کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں، اور میرا بیکس حسین تھا۔ ہر ایک وار کیے چلا جا رہا تھا کہ اچانک ہی میرے مولا پہ اتنی کمزوری طاری ہو گئی تھی آپ پر کہ آپ بڑی مشکل سے اٹھتے تھے، اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے پھر منہ کے بل گر جاتے تھے کہ یہاں کے سنان ملعون نے آپ کے گلوئے مبارک پر نیزہ مارا، پھر آپ کے سینے کی ہڈیوں میں لگایا، اور پھر اس نے چین اس کو نہیں آ رہا تھا، اس نے کمان لے کر آپ کی گردن پر تیر مارا کہ جس سے آپ گر پڑے۔ وہ تیر ایسا تھا کہ جب آپ نے نکالا تو خون فوارے کی صورت میں نکلا، اور پھر چاروں طرف سے لوگ اکٹھے ہو گئے، ظلم ہو رہا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر خولی کو کہا کہ تو جا کے مار، اس نے کہا میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مجھے علی نظر آتے ہیں، مجھے رسول خدا نظر آتے ہیں۔ اور پھر شمر ملعون آگے بڑھا اور اس نے میرے مولا کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اور اس ظالم نے آپ کا سر جدا کیا۔ جس وقت سر جدا کیا تو سیاہ تاریک غبار فضا میں پیدا ہو گیا، سرخ آندھیاں چلنے لگیں، اور فضا اتنی تاریک ہو گئی تھی۔ اور جب وہ سینے پہ بیٹھا تھا اس وقت میرے مولا حسین نے آواز دے کے کہا، اشارے سے کہا کہ چلا جا، اب چلا جا یہاں سے، اس لیے کہ اب میری ماں آنے والی ہے۔ اور شمر ضربے چلا رہا تھا، میں وہاں سے آ گیا، بس مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا کیونکہ سیاہ تاریک آندھیاں تھیں،
اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قیامت کا منظر ہے، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا اور خوفناک آوازیں تھیں، رونے کی آوازیں تھیں، فریاد کی آوازیں تھیں۔ اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت بی بی زینب کھڑی تھی ٹیلے پہ اور آوازیں دے رہی تھی، کوئی ہے جو میرے حسین کو بچانے والا۔ بار بار فریاد کہہ رہی تھی، اے شمر پاس بھائی کے آؤں جو تو کہے، حسرت کو قبلہ رو میں لٹا دوں جو تو کہے۔ یہ تمام واقعہ سناتا جا رہا تھا ظافر جن میر انیس کو اور روتا جا رہا تھا۔ کہتا ہے کہ اس دن کے بعد سے میں نے شاہی چھوڑ دی ہے، اپنے جنگلوں میں چلا جاتا ہوں، صحراؤں میں چلا جاتا ہوں، اور وہاں جا کے میں مولا حسین کے ماتم کرتا ہوں، کیونکہ میرے مولا حسین نے کہا تھا کہ ایسا پھر تو نے آج کے بعد گریہ کرنا ہے، عزاداری کرنی ہے، رونا ہے، اور تیرے یہ آنسو میرے زخموں کا مرہم بنیں گے۔ بس میں اس وقت سے آج تک گریہ کرتا ہوں، وہ منظر یاد کرتا ہوں، اور مجھے وہ مولا حسین کے الفاظ یاد آ جاتے ہیں۔ جناب انیس نے اس تمام واقعے کو آپ نے مرثیے کی صورت میں بھی لکھا۔ میرے مولا اس ذکر کے صدقے میں، اے میرے مالک، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو بخش دینا۔ اے میرے مالک، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبر کو نور محمدی سے منور کر دینا، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مالک، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، محمد و آل محمد کے صدقے میں انہیں اولاد عطا کر، بیمار کربلا کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا، جو پریشان حال ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا، جس کی جو حاجت ہے اسے پوری کر دینا۔ اے میرے مولا، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اے میرے مولا، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں۔ میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافی محشر ہماری شفاعت فرمائیں، ہمارے اس ذکر کو، اس عبادت کو قبول فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔